نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے شمار انعام اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی. جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن یہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرے گا ہائے میری بربادی. یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اس شخص نے مجھ کو گمراہ کر دیا اور بھٹکا دیا نصیحت آ جانے کے بعد. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر وہ گمراہ کر دیتا ہے اور بھٹکا دیتا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور نبی اس وقت کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اس امت کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. اگر یہ امت قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گی تو یہ امت کامیاب ہوگی. اور حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. کہ دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اور شفاعت کر دیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جس کے حق میں سفارش نہیں کریں گے وہ پھنس جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کی شکایت کریں گے جو قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑے رکھا. تو اب ذرا ہم ان آیات کے بارے میں غور و فکر کریں اور سوچیں کہ جس نبی کی سفارش کے ہم امیدوار ہیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے بارے میں سفارش کریں گے، اگر وہی ذات ہمارے بارے میں شکایت کرنے لگ جائے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنی ہے کہ اس امت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اور حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس میں خیر کا لفظ آیا ہے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے.
اور خیر کا لفظ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خیر الحدیث کلام اللہ، کہ سب سے بہتر کلام اور سب سے بہتر بات وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اس امت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تمہارا مقصد ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اس کے بعد کے 2 زمانوں کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ، یہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بہترین زمانے ہیں یہ۔ تو سب سے بہترین بات وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بہترین امت یہ امت ہے۔ اور سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے بہترین ہے یہ۔ ان میں بھی سب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں صحابہ کرام ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کس کا نام ہے؟ قرآن کریم نہ تو صرف الفاظ کا نام ہے اور نہ صرف معانی کا نام ہے، قرآن کریم نام ہے دونوں کا، الفاظ کا بھی نام ہے اور معانی کا بھی نام ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کی بھی رعایت کریں اور قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھیں اور اس کے معانی کو بھی سیکھنے کی فکر کریں۔ قرآن کریم الفاظ اور معانی کا نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا۔ سورہ قیامہ میں ایک آیت ہے ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور اس کو ہم پڑھوائیں گے بھی۔ ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا تعلق الفاظ سے ہے، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم الفاظ کا نام ہے۔ اور اگلی آیتوں بتا دیا ثم ان علینا بیانا، اور اس کو بیان کرنا اور اس کی تشریح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم الفاظ کا بھی نام ہے اور معانی کا بھی نام ہے۔ اور حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھیں گے اور معانی کو بھی سیکھنے کی فکر کریں گے تب تو ہم اس حدیث کے مصداق ہوں گے، اور اگر ہم صرف ایک ہی چیز پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں تو ہم پھر اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت جس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول ایسے ہوں گے جو تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائیں گے، تلاوت کریں گے، ویزکیہم، اور تمہاری تربیت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں قرآن کریم سکھائیں گے۔ پہلے آگے تلاوت کرنا پھر آگے سکھانا، یہ تلاوت کرنا یہ الفاظ ہیں اور سکھانا یہ معانی ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہو جائے اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جائیں اور آپ ہمارے بارے میں شکایت نہ کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، اس کے الفاظ بھی سیکھیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ رہنا چاہیے یا ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے، تو ہم قرآن کریم کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ان افراد کے بارے میں شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑے رکھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کو چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو گویا کہ قرآن کریم پر عمل نہیں ہے، قرآن کریم کو چھوڑنے میں آ گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم سیکھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ قرآن کریم کو ہم کیسے سیکھیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچ جائیں اور سفارش کے ہم مستحق بن جائیں۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ روزانہ اپنا معمول بنا لیا جائے کہ قرآن کریم کو ہمیں تھوڑا سا سیکھنا ہے۔ اگر الفاظ نہیں آتے ہیں تو الفاظ کو سیکھنے کی فکر کریں، اگر الفاظ آتے ہیں تو ان کے معانی کی فکر کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے انہیں ہمیں کرنا ہے، اور جن اعمال کو ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں اور ہمارا عمل قرآن کریم کے خلاف ہو۔ تو کیسے ہماری سفارش ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام سب سے بہتر لوگ تھے، دنیا میں ان سے بہتر مجمع کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن کریم کسے کہتے ہیں یہ میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کا۔ صرف ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور معانی کی طرف ہم دھیان نہ دیں اور ہماری یہ فکر نہ ہو کہ قرآن کریم کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اور اس کی ہم کوشش نہ کریں، اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت بالکل نہ کریں اور اس کے معانی میں غور و خوض کرتے رہیں، یہ بھی ناقص ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھے اور اس کے معانی کو بھی سیکھنے کی فکر کرے، تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور ہماری بنیاد ہی قرآن و حدیث پر ہے کہ سب سے بہتر کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین راستہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب کو خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے اور ہم سب کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ اگر ہمارا عمل ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے تو پھر ہم خیر امت کے لقب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہمیں ٹائٹل ملا ہے، یہ جو ہمیں لقب ملا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ملا ہے چونکہ ہمارا مقصد قرآن و حدیث ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خود بھی عمل کریں، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا خود بھی عمل ہو اور دوسروں کی بھی ہمارے اندر فکر ہو۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے اور قیامت کے دن ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جائیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا پڑے گا اور مکمل طور پر سیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم آج ہی سے یہ فکر کریں کہ جس کو قرآن کریم کے الفاظ نہیں آتے ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنے کی فکر کرے، اور جس کو قرآن کریم کے الفاظ آتے ہیں وہ معانی کو سیکھنے کی فکر کرے۔
اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی کو واسطہ بنائے، اس سے سیکھنے کی فکر کرے. تو اگر ہماری کوشش آج ہی سے یہ ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو رسوا نہیں کریں گے. ہم کو کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.